الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد علیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نام لے تو درود پڑھیے۔ جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کے لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ صبح تک اس کی ہر سانس کا لکھتے رہو۔ صبح تک، جب تک یہ سو رہا ہے نا، صبح تک ہر سانس لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے میں اسے ایک نیکی عطا کروں، اس کے نام اعمال میں ڈال دوں۔ کب؟ جب بندہ سوتا ہے اور سوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے۔ یہ ہم نے کیوں بتایا؟ یہ ہم نے اس لیے بتایا تاکہ آپ لوگ جب مجلس پڑھنے کے لیے جائیے، ابھی تو میں بات کرتا ہوں اس سلسلے میں آپ سے، پڑھنے کے لیے جائیے تو شروع میں کچھ چیزیں بتایا کیجیے تاکہ وہ لوگ اس پر عمل کریں، کیونکہ جو مجلس پڑھنے کے لیے آپ جائیے گا تو اگر آپ میں واقعی ارادہ سچ مچ قربتاً اللہ کیا ہے تو اگر دیکھا دیکھی اور ایسے ہی کیا ہوا کہ چلے گا نہیں چلے گا، چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمارا کوئی کیا کر لے گا، کرور نہیں لے گا۔ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہی، واقعی جا رہی، قربتاً اللہ جا رہی، اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا صبح تک اس کی سانس لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے مقابلے میں اسے ایک نیکی دو، اس کے نامہ اعمال میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ خیر تو اگر ہر دفعہ آپ ایک نئی چیز لے جا کے بتائیے گا، لوگوں کو بتاتی رہیے گا تو لوگوں کی عادت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی۔ یہ اسم اعظم کے بہت قریب ہے، 8ویں امام رضا علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اسم اعظم الہی میں سے اتنا قریب ہے جتنا آنکھ کی سفیدی سے سیاہی قریب ہے۔ اسم اعظم یعنی آپ نے بسم اللہ کی تسبیح پڑھی، کوئی کام آپ نے کیا، پوری تسبیح پڑھ کے پوری نہ جانے کتنے ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے کتنے ہزار گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجیے۔ بہرحال یہ ہم نے شروع میں آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ اپنی عادت ڈالیے اور آپ تلاش کیجیے چیزیں کہ ہم جب شروع میں جا کے مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی ایسے اذکار بتائیں لوگوں کو، لوگوں تک پہنچے، کیونکہ دجالی زمانہ آ چکا ہے، زمانہ آخری زمانہ خراب زمانہ آ گیا ہے، تو اس میں فتنے بہت سارے ظاہر ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ بے پردگی کا فتنہ ہے، گانے بجانے کا فتنہ ہے، سمجھے، حرام غذا کھانے کا فتنہ ہے۔ یہ سب اس زمانے میں بہت زیادہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو وہ یہ زمانہ آ چکا ہے اس وقت۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پھر کہا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور شفاعت ہوتی ہے۔ کیسے؟ جب مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جاتا۔ خاموش ہیں آپ، وہ کہہ رہے تھے ہمارے یہاں کی جو بچیاں ہیں جو ہمارے یہاں مستقل پڑھتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ذرا سی بات ہوئی، ان کو اشارہ ملا، انہوں نے درود پڑھا، ان کو اشارہ ملتا ہے اور درود پڑھتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ درود پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک حدیث سنائی کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، کیونکہ صلوات پڑھنے سے
گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شفاعت ملتی ہے۔ کس سے؟ درود کے پڑھنے سے۔ جب مجلس پڑھنے کے لیے جائیے گا تو درود کی پوری کتاب ملتی ہے، تو کتاب خریدیے گا، اس میں سینکڑوں درود کی وہ ہوگی، وہ آپ بتایا کیجیے، درود پڑھیے، درود پڑھتے ہوئے۔ اور مجلسوں میں جو بیٹھتی ہیں خواتین، وہ عادی ہوتی ہیں درود پڑھنے کی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ عادی ہوتی ہیں درود پڑھنے کی، تو ان کو جب نئی درود کی تسبیحات بتائیے گا تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، خوشی ہوگی، مزہ آئے گا۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اس جگہ سے اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، جو چیزیں میں نے لی ہیں وہ اس لیے لی کہ آپ لوگوں نے طے کیا ہوا کہ آپ مجلس پڑھنے کے لیے جائیے گا۔ مجلس پڑھنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے، کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، کیونکہ امام حسین اسلام نے قربانی کوئی چھوٹی نہیں دی ہے، بڑی قربانی دی، ایسی قربانی دی ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت آدم پیدا ہوئے، جب انہوں نے آسمان پہ نام دیکھنا شروع کیا ہے، اور جب امام حسین اسلام کا نام آیا تو دل بہت زیادہ غمگین ہو گیا، تو جبریل سے پوچھنے لگے کہ اے جبریل، یہ کون سا نام ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دل بہت غمگین ہو رہا؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ آخری نبی کا نواسا ہوگا، تو یہ اسی طرح کربلا کے میدان میں دشمنوں کو ہاتھوں بھوکا پیاسا 3 دن کا شہید کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب بتائی تو حضرت جبریل نے گریہ کیا، اور حضرت آدم نے، کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں جو ہے اپنے جوان بیٹے پہ گریہ کرتی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ ابھی امام حسین اسلام نے قربانی نہیں دی ہے، لیکن قربانی اتنی ایسی تھی کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات، ایسا غضب کی قربانی دی ہے، ایسا غضب کا صبر کیا ہے، ایسی مصیبتیں اٹھائی کہ اس کی تاثیر جو ہے ابھی وہ آئے بھی نہیں کہ تاثیر موجود ہو گئی، تو ایسی ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے آپ جا رہی ہیں، اس کو کچھ کھیل تماشا نہ سمجھیے گا، یہ کوئی کھیل تماشے والا کام ہے، یہ اتنا بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ بڑے کام کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے، بڑا سمجھ چاہیے، سوچ چاہیے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ نیت چاہیے، کہ ہماری نیت کیا ہے؟ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے نیت کے اندر۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت کتنی ہے اس کی، یہ اب یہ بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں، ہاں واقعی اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، بہت زیادہ بڑا کام ہے، تو ہمیں دل لگا کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کے چند فرشتے ہیں جو اس بات پر مقرر ہیں کہ روئے زمین پہ پھرتے رہیں۔ جب ان کا گزر ایسی گروہ کے پاس سے ہوتا ہے جو محمد آل محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بس ہمارا مطلب مل گیا ہے، اب رک جاؤ یہیں پہ۔ جہاں محمد آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا وہاں رک جاتے، چنانچہ وہ بیٹھتے ہیں اور اس گروہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ جب گروہ منتشر ہوتا ہے جاتا ہے تو کیا اس میں سے جو کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی وہ عیادت کرتے ہیں، جو مر جاتا ہے اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، جو گم ہو جاتا ہے اس کی جستجو کرتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں کون فرشتے اس کے کب۔ جو آپ لوگ جو مجلس پڑھنے کے لیے جائیے گا وہاں جو لوگ جمع ہوں گے، جب سب لوگ بیٹھیں گے، بیٹھ کے ذکر محمد آل محمد کر رہے ہوں گے، تو اس حوالے سے یہ بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بھیج رہا تبھی تو جا رہے ہیں لوگ، اس کے بغیر تو نہیں جا رہے ہیں۔ جنازے میں شرکت کرتے، اگر کوئی غائب ہو جاتا تو اس کی جستجو کرتے ہیں، کون؟ یہ فرشتے۔ دوسری جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام ہی فرماتے ہیں، آسمان کے ملائکہ جب ان میں سے 1 یا 2 یا 3 افراد پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ جو کہ محمد علیہ محمد کے فضائل کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو یہ اپنی کس قدر قلت کے باوجود اور دشمنوں کی کس قدر زیادتی کے باوجود، دشمن کس قدر زیادہ ہیں، ان کی تعداد کس قدر قلیل ہے، اس کے باوجود دشمنوں کے کثرت کے باوجود یہ محمد علیہ محمد کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں۔ تو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے،
جب جائیے گا آپ محمد آل محمد کا ذکر کیجیے گا، ان کے فضائل بیان کیجیے گا، ان کا علم بیان کیجیے گا، ان کے مصائب بیان ہوں گے، تو یہ آپ کے گرد فرشتے گھوم رہے ہوں گے، ملائکہ گھوم رہے ہوں گے۔ یہ بہترین کتابوں میں سے نکالا ہے، نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ملائکہ گھوم رہے ہیں تو کہیں گے یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ لوگ یہ والی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے، اور وہ بہت فضل عظیم ہے، اس کے بعد فضل عظیم ہے، وہ جس کو چاہتا دیتا۔ یعنی بڑی ہمت، یعنی ملائکہ کی نگاہ میں یہ بڑی ہمت کا کام تھا جو ہو رہا۔ آپ لوگ جو مجلسیں برپا ہوتی گھروں میں، مجلسیں خواتین کی برپا ہوتی، اور آپ ہی لوگوں میں سے کوئی جاتا ہوگا پڑھتا ہوگا، تو پڑھنے کے لیے بھی یہ فضیلت بتائی جا رہی کہ آپ کی یہ فضیلت ہے۔ اب یہ دیکھ لیجیے کہ فرشتے ارد گرد چاروں طرف موجود ہیں۔ اگر آپ یہ روا روی بھی جا رہی ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، تو یہ پھر فائدہ نہیں ہے۔ پھر دیکھا دیکھی ایسی شوق میں چلی آئیں کہ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک دو کلاس اٹینڈ کی، اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا تو یہ جا وہ جا، پھر یہ آپ کا نصیب ہے، یہ نصیب ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے۔ امام محمد باقر اسلام شروع میں سب ایسے ہی حدیثیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی بڑا کام ہے، کہ ائمہ جو ہیں اس سلسلے میں کس طرح سے کس انداز میں بات بتا رہے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا بڑا کام ہے اور آپ کو کس طرح سے اسے انجام دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ آیا تم لوگ ہمارے شیعہ کسی موقع پہ جمع ہوتے ہو؟ جیسے ابھی جب مجلس ہوتی تو جمع ہوتے ہیں نا، سارے شیعہ جمع ہوتے اور ہم اہل بیت کے علوم و فضائل کا آپس میں ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا واللہ کرتے ہیں۔ اور سنیے گا کہ آگے امام کیا کہتے ہیں، وہ کہتا واللہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ واللہ مجھے بھی یہ بات پسند ہے کہ میں تمہاری اس مجلس میں آؤں اور تمہاری خوشبو کو سونگھوں، کیونکہ تم خدا اور خدا کے فرشتوں کے دین پر ہو، کیونکہ تم وہ خوشبو سونگھنا چاہ رہے ہیں آپ کی، کیونکہ تم خدا اور خدا کے فرشتوں پہ دین پہ ہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ ہو گیا، آپ نے مجلس پڑھ دی، ہاں ہو گیا، آگے کی بات، اصل بات آگے ہے۔ کرنا کیا؟ اب حرام چیزوں سے پرہیز کر کے عبادت خدا میں کوشش کرو، حرام چیزوں سے پرہیز کر کے عبادت خدا میں کوشش کرو، اور ہماری مدد کرو کہ ہم تمہاری شفاعت کے خواہاں ہیں۔ حرام چیزوں سے پرہیز کر کے عبادت خدا میں کوشش کرو، کوشش کر کے ہماری مدد کرو کہ ہم تمہاری شفاعت کے خواہاں ہیں، ہم تمہاری شفاعت چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ سب کچھ اوپر کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نیچے وہ ایک لائن بتا رہے ہیں کہ حرام چیزوں سے پرہیز کرو اور عبادت خدا میں کوشش کرو۔ یعنی آپ مجلس پڑھنے لگی تو چھوڑنے کی، آپ شیعہ ہیں، 1,24,000 انبیاء اور 14 معصومین کے ماننے والے ہیں آپ کی حیثیت بالکل الگ ہے، جدا ہے۔ آپ کو یہی چیز آگے جا کے، ابھی میں بتاتا چل رہا ہوں، آگے جا کے آپ کو یہی چیز مجلس میں پڑھ کے سمجھانا ہے لوگوں کو کہ تمہاری حیثیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہنے لگے، سنیے، خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہنے لگے اے اللہ کے گھر، اے خانہ کعبہ، اے اللہ کے گھر، کیا کہنا تیری عظمت کے، لیکن مومن سے زیادہ تیری عظمت نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کی عظمت۔ تو مومن کر کیا رہا ہے؟ یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے مومن، یہ کیوں کر رہا ہے۔ جب 2 مہینے 8 دن تک مسلسل گھر گھر مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو مجلسوں میں اگر بیان کیا جاتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہماری کیا حیثیت ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں، ہمیں کس طرح کا رہنا چاہیے۔ ہم امام کے ماننے والے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق اسلام فرماتے ہیں ہمارے لیے زینت بنو، ننگوار نہ بنو ہمارے لیے، کیونکہ معاشرے میں آپ
چلتی پھرتی ہیں، دیکھتی ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ کبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اتنا بہترین چیز یہ مجلس برپا کر کے دکھایا ہے، ایسی چیز چلائی ہے، اس سے کہ ہمارے یہاں تو ایک ایک فرد پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ایک ایک فرد جو ہے اس کو ایک ایک چیز معلوم ہونی چاہیے، حرام حلال سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کہ کوئی شیعہ آپ کو نہ ملے ایسا جو حرام حلال سے پرہیز نہ کرتا ہو، کوئی شیعہ نہ ملے آپ کو ایسا جو حجاب میں نہ ہو، داڑھی میں نہ ہو، یعنی ہر اچھا کام کرتا ہے کیونکہ شیعہ ہے وہ، کیونکہ جب سے پیدا ہوا تب سے مجلس سے سن رہا ہو، بار بار تکرار کے ساتھ سنتا رہتا تو عادت پڑ جاتی، لیکن جب کچھ سنائی گا نہیں تو کیا کرے گا، کیا کرے گا، وہی کرے گا جو ابھی ہو رہا۔ مجلس صاحب نے پڑھا، آپ نے ہلکا پھلکا آخر میں مصائب بیان کیے، وہ تو گریہ تو کریں گے کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہوئی ہے، محبت ڈالی ہوئی تو ان کو تو رونا آئے گا، وہ رو دیا، آپ سمجھیے میری مجلس پوری ہو گئی۔ باقی اوپر کا کام تو چھوڑ دیا آپ نے، اوپر کا کام جو کرنا تھا وہ چھوڑ دیا آپ نے۔ اوپر کے کام میں دلچسپی اس لیے نہیں کہ خود ٹھیک ہونا پڑے گا، جب کسی کو نصیحت کیجیے گا تو پہلے خود ٹھیک ہوئیے گا نا، پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا۔ چھٹے امام کی ایک اور روایت سنیے۔ اب یہ بالکل واضح روایت ہے، کیا کہہ رہے ہیں، تم جنت کے لیے پیدا کیا گیا اور جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ سنیے گا ذرا روایت کے طریقہ کار دیکھیے گا کیسے بیان کریں۔ تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ تم لوگوں کا نام نیک اور اصلاح کرنے والا رکھا گیا ہے۔ تم لوگوں کا نام نیک، صالح اور اصلاح کرنے والا رکھا گیا ہے۔ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے۔ نیک و اصلاح کرنے والا رکھا گیا، تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے۔ فرشتے بھلائی و نیکی میں تمہارے بھائی ہیں، فرشتے بھلائی و نیکی میں تمہارے بھائی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جد و جہد کے ساتھ عمل کرو، شرط یہ ہے کہ جد و جہد کے ساتھ عمل کرو۔ بھاری تو نہیں لگ رہی باتیں، تو لگ تو نہیں، پہلی دفعہ سننا ہے تو بھاری تو لگے گی، ہے نا، مزہ نہیں آ رہا ابھی۔ خاموشی سے دعا مانگ رہے ہیں، جلدی کلاس ختم ہوا ہے، کیونکہ تو یہ تو پرہیزگاری کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کو یہی بتانا آگے بتاتے ہیں کہ کیوں بتانا، اور پھر اپنا جائزہ لیجیے گا کہ جب وہ نہ کر پائیے گا تو اپنی مذمت خود کیجیے گا، خود سے اپنی مذمت کیجیے گا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم بھی ہوگا۔ جب امام حسین اسلام ابھی بتاتے ہیں کیوں مطلب، جب امام حسین اسلام روانہ ہونے لگے، مدینے سے روانہ ہونے لگے، چلنے لگے ہیں، مدینے سے چلنے لگے ہیں، تو محمد بن حنفیہ ان کے بھائی تھے، ان کو وصیت نامہ لکھ کے دیا تھا، محمد بن حنفیہ کو وصیت نامہ لکھ کے دیا تھا تاکہ ڈاکومنٹ رہے کہ میں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، کہ دھوکے بازی میں نہیں میں پھنس رہا ہوں، میں جان بوجھ کر جا رہا ہوں۔ تو وہ ڈاکومنٹ انہوں نے وصیت لکھی، وصیت میں کیا لکھا، میں سرکشی اور جنگ و جدال کے ارادے سے نہیں جا رہا ہوں، میں سرکشی اور جنگ و جدال کے ادارے سے نہیں جا رہا، ارادے سے نہیں جا رہا ہوں، نہیں نکل رہا ہوں، اور نہ ہی میرا مقصد فساد پھیلانا ہے یا کسی پہ ظلم کرنا، یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہیں، یہ ساری قربانی جو دی گئی کس لیے دی گئی، قربانی اس لیے دی گئی۔ تو اگر ہم اس قربانی پہ گریہ کرتے ہیں بغیر اصلاح کے تو میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو اصلاح کی غرض سے آ رہے ہیں، نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے نکلا ہوں، میرا غرض فقط امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نکلنے اصلاح کے لیے جا رہے۔ 6 مہینے کا بچہ جو شہید ہو رہا ہے وہ امر بالمعروف کے لیے شہید ہو رہا، یہ نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے شہید ہو رہا، ورنہ اور تو کسی غرض سے یہاں آئے نہیں ہے۔ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں تو کیا کیا کام ہو رہا، کیسا کیسا ظلم ان لوگوں نے برداشت کیا ہے،
اس کی کوئی انتہا ہے؟ کوئی بعض جگہ تو لوگ سوچنے سے بھی معوف ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ امام حسین علیہ السلام نے، ان کے رفقا نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے بھانجے بھتیجوں نے کیسی قربانی دی ہے، سوچ میں نہیں آتی بات کہ کس قدر قربانی دی، کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے، دین محمدی کے لیے، نانا کی امت کے لیے۔ تو اگر آپ بتائیے کہ نانا کی امت اگر اتنی ساری قربانی دینے کے بعد بھی اور سب کچھ جانتی بھی ہے، گریہ بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے، سب سمجھتی ہے، اس کے باوجود اصلاح نہیں کرتی اپنا، تو کیا کہا جائے گا؟ اور کون کرے گا؟ یہ بار بار مجلسیں پڑھنے والیاں کریں گی۔ جب بار بار کہی جائے گی بات، بار بار کہی جائے گی تو فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کون فرماتا ہے؟ کہتے ہیں کہ باوجود تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے عہد کو توڑا جا رہا، تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے عہد کو توڑا جا رہا، پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ خدا کے عہد کو توڑا جا رہا، پھر بھی غصہ نہیں آتا، حالانکہ اپنے باپ دادا کے عہد کے ٹوٹنے پہ تم بہت شدید غم غصہ کرتے ہو، اپنے لیے ذلت سمجھتے ہو اس کو۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اب کیا ہوا؟ یہ نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے نکلے۔ اب آج جب مجلس پڑھنے کی غرض سے نکلیے گا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بہت ساری چیزیں، اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو ٹوٹتا ہوا دیکھا ہے، خالہ جان کو دیکھا آپ نے، موانی جان کو، رشتہ داروں کو، دوسری بہن بھائیوں کو، اور شیعہ عورتوں کو تمام دیکھا کہ کیا کیا عہد شکنی ہو رہی، کیا کیا کام کیا جا رہا، کون سا ایسا برا کام ہے جو نہیں کیا جا رہا۔ تم دیکھ رہے ہو، مولا کہتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا، پھر بھی تمہیں غصہ۔ بیٹا نکلا، اللہ کے عہد کو توڑا جا رہا تھا تو بیٹا نکلا، اور بیٹا نکل کے کیسی قربانی دی کہ عقلیں حیران رہ گئی کہ کیسی قربانی دی۔ بار بار جب مدینے سے یہ خطبہ لکھنے کے بعد ماں کی قبر پہ گئے ہیں، وہاں جا کے رخصت ہوئے، گریہ کیا، بھائی کی قبر پہ گئے ہیں، وہاں جا کے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد جب نانا کی قبر پہ گئے ہیں تو ایک کتاب میں لکھا تھا، بار بار آج جب گئے ہیں وہاں پہ تو ایک ہی فقرہ کہا کرتے تھے، خدایا مجھے نیکی پسند ہے اور برائی سے نفرت ہے، خدایا مجھے نیکی پسند ہے اور برائی سے نفرت ہے۔ اسی حسین کا ذکر کر کے ہم اگر کوئی برائی نہ چھوڑیں اور کوئی نیکی اختیار نہ کریں، اگر ہر سال بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، 10 سال بھی ہم نے مجلسیں سنی اور برائی چھوڑنا شروع کیا اور نیکی اختیار کرنا شروع کیا، تو ہوا کیا؟ ہم مکمل تقریباً نیک ہو گئے۔ معصوم تو نہیں بن سکتے، لیکن یہ کہ کھلم کھلا ہم کوئی ایسی برائی نہیں کر رہے ہیں جو زمانہ دیکھے اور کہے کہ دیکھیے آپ یہ والی برائی کر رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے بڑھیں۔ جب وہ یہ بات کہیں کہ مجھے نیکی پسند اور برائی سے نفرت ہے، تو حر جب آیا ہے اور حر نے آگے راستہ روکا ہے تو بھی کیا ہوا تھا؟ اس کا خود حر اور اس کا لشکر اس قدر پیاسا تھا کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کو تو نیکی پسند تھی، تو انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے سارا پانی حر کو پلا دیا، اپنے پاس جتنا پانی تھا سب حر کو پلا دیا، گھوڑوں کو پلا دیا۔ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ ضعیف تھا اور بہت زیادہ پیاسا تھا، تو اسے اترا نہیں جا رہا تھا، اپنے گھوڑے اونٹ سے اترا نہیں جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام خود اٹھ کے گئے ہیں اور جانے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلایا، اس کے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام، جبکہ جانتے تھے، بچپن سے سنا ہوا تھا کہ کس طرح سے ہمارا پانی بند کیا جائے گا، کس طرح سے آوازیں آئیں گی خیموں سے، اعلیٰ تش کی بچوں کی آوازیں آئیں گی، سب انہیں سب پتہ تھا۔ اس کے باوجود انہیں، کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں مجھے نیکی پسند ہے برائی سے نفرت ہے، تو وہ نیکی انجام دے رہے ہیں، خود بھی دے رہے ہیں انجام نیکی۔ یہ کیا کام کیا؟ ایثار کیا۔ اس کو کہتے ہیں ایثار، یعنی اپنی چیز اپنے اوپر سے چھوڑ کر سامنے والے کو بہت ضرورت تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو ایثار کیا، اس کو پلا دیا پانی سارا۔ ایثار
ایثار کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے ایثار کرنا۔ ہم لوگوں نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب امام حسین اسلام کا تذکرہ کریں تو اس بات کو بتائیں کہ دیکھیں وصیت کی کتنی اہمیت ہے، کہ مولا نے ابتدا جب کی ہے تو وصیت سے شروع کی، ابتدا تو کتنی وصیت کی کتنی اہمیت ہوئی۔ اگر ہم کربلا کو دیکھیں شروع سے تو ایک ایک قدم پر ہمیں دین کی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کہیے گا کہ واقعی اس کا تذکرہ تو ہونا چاہیے، تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وصیت کس قدر اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ حضرت مسلم جب شہید ہو رہے تھے، یہ اہل بیت کے گھرانے والے سب جانتے ہیں، شہید ہو رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے وصیت کی تھی، حالانکہ ظالم بادشاہ سے وصیت کر رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے میرے پاس اتنا قرضہ ہے، میری یہ زرہ بیچ کے تلوار بیچ کے یہ قرضہ ادا کر دینا، یہ جانتے تھے، ورنہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کی راہ میں امام حسین اسلام کی مدد کے لیے نکلا تھا، اس میں شہید ہو رہا، میرے تو گناہ ایسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ سوچ میں لگے رہتے کہ ہم لوگ شیعہ، ہم لوگ سب جو جی چاہے کرو، ہے نا، تو وہ تو کہتے ہو جائے گا، لیکن نہیں، انہوں نے باقاعدہ وصیت کی۔ تو یہاں پہ وصیت کر رہے ہیں، خود کے لشکر کو پانی پلایا، احسان کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خود کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا، تو 9 کی رات کو اس نے سوچنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، غور و فکر شروع کر دیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ کرنا یہ چاہیے کہ پھر نکل کے امام حسین اسلام کی طرف آیا، اس نے معافی مانگی، امام حسین نے معاف بھی کر دیا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہمارے بھیا عادت ہے، وہاں امام حسین اسلام حر کو معاف کر رہے ہیں، جتنا پانی روکا تھا، کہا مولا میری وجہ سے تو یہ پانی بند ہوا، میں نے روکا تھا، تو مجھے سب سے پہلے جانے کی اجازت دی جائے، تو سب سے پہلے گیا بھی تھا وہ۔ تو آپ دیکھا آپ نے کہ حر جیسے کو معاف کر دیا۔ تو یہاں پہ معافی کا ایک درس، پورا کربلا ہمیں درس دیتا ہوا جا رہا، ہم لوگ خالی چند چیزیں پکڑ کے اس کو گریا کیا اور بات ختم کر کے، پورا کربلا درس دے رہا ہے، ایک ایک چیز درس دے رہی ہے ہمیں، اس میں سے ڈھونڈنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا کہ یہاں پہ رک کے ہمیں جو میں بات بتا رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، یہاں پہ رک کے ہمیں کیا بات کہنی ہے۔ اب جیسے یہاں پہ رک کے ہم نے یہ بات بتائی آپ کو کہ امام حسین اسلام نے معاف کیا، تو آپ دیکھیں کہ معافی کتنی بڑی چیز ہے کہ امام حسین اسلام کربلا کے میدان 10 تاریخ کو آج آخری دن ہے، 10 تاریخ آخری دن ہے، بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، امام حسین اسلام معاف کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس کو غصے سے برا حال ہو جائے، اگر کوئی ہمارا نقصان کر دے، معافی مانگنے کے لیے پھر آئے ہمارے پاس، تو ہمارے غصے سے بھر جائے گا۔ ماننے والے کس کے ہو؟ پھر حسین کے ماننے والے، پھر حسین نے تو حر جیسے کو معاف کر دیا تھا، تم سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، معاف کیا اس کو، جبکہ پانی بند کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن اسے معاف کیا، جا کے خیمے کو پاس جا کے حضرت زینب وغیرہ سے بھی معافی اس نے طلب کی، معافی مانگا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، اس نے وہاں بھی معافی مانگی، وہاں بھی معاف کیا گیا اس کو، وہ تو معاف کیا گیا، سمجھے آپ؟ یہ معافی جو ہے کس بات پہ مانگی؟ وہ جو حسن اخلاق دکھایا تھا، قربانی دی تھی، پانی پلایا تھا، ایثار کی ایک حدیث سنیے ذرا، بلکہ حدیث کا چھوٹا سا واقعہ ہے ایثار کے سلسلے میں، وہ آپ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درجات ہیں وہ تو ذرا دکھا دیں، اس میں سوچتی جائیے اپنے بارے میں بھی، ہم امت سے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درجات جو ہیں یہ ہمیں دکھا دیجئے۔ تو پروردگار نے کہا، ارشاد فرمایا موسیٰ تمہیں دیکھنے کی طاقت نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے درجات، ان کے نہیں، امت کے درجات۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی کیا ہے جو تم نہیں دیکھ پاؤ گے؟ دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، البتہ تمہیں ان کے جلیل اور عظیم منزلوں میں سے صرف ایک منزل دکھاتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے انہیں تم پر اور اپنی دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔
صرف ایک چیز دکھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی نظروں کے سامنے سے ملکوت و سماوات کے پردے سب ہٹا دیے گئے تو انہوں نے اس منزلت کے نور کو خداوند عالم سے قرب کو ملاحظہ فرمایا تو قریب تھا کہ حضرت موسیٰ کی جان ہی نکل جاتی۔ جو منزلت تھی، جو نور تھا، جو حضرت پروردگار کا قرب تھا، وہ ایسا تھا کہ قریب تھا کہ حضرت موسیٰ کی جان ہی نکل جاتی۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا، بارگاہ یزدی میں عرض کیا کہ پروردگار، تو نے انہیں کس بنا پر اس قدر بزرگی عطا کی ہے؟ کیا وجہ تھی کہ تو نے یہ بزرگی انہیں دی ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا کہ اس خوبی کی وجہ سے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ ہے ایثار۔ وہ خوبی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کی وجہ سے دی، کیونکہ وہ ہے ایثار۔ اے موسیٰ، ان میں سے جو کوئی بھی میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اپنی زندگی کا کچھ وقت اس پہ صرف کیا ہوگا تو میں اس کا حساب لینے سے مجھے شرم آئے گی۔ ایثار، ہماری زندگیوں میں ایثار کا کہیں گزر ہے؟ تو ہمیں ایثار کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی عام آدمی سے پوچھا جائے ایثار بتاؤ، کبھی ایثار کیا؟ پتہ ہی نہیں۔ اگر جو بھی اس حالت میں آئے گا مجھے اس کا حساب لینے میں مجھے شرم آئے گی۔ اللہ شرمائے گا، ایثار کو اتنا پسند کرتا، اور میں اسے بہشت میں وہ مقام عطا کروں گا جو وہ چاہے گا۔ اتنی بلند چیز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی کربلا شروع ہوئی ہے، اور وہ کون سا کام کیا ہے جو پروردگار کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ایثار۔ وہ امام حسین اسلام نے کیا۔ دوسرا کام کون سا کیا؟ معاف کر دینا، معافی۔ مولا کہتے ہیں کہ تم معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو۔ نہ ہمارے یہاں معافی کا جذبہ ہے، نہ ایثار کا جذبہ، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی چیز کبھی بتائی گئی، نہ ایثار بتایا گیا، نہ معافی بتایا گیا۔ ایثار احسان کی انتہا ہے، ایثار جو ہے احسان کی انتہا ہے۔ امام حسین اسلام کی اس اخلاق کی وجہ سے کیا کیا؟ حضرت حضور نے غور فکر کیا۔ غور فکر کرنے کے بعد ہوا کیا؟ دوزخی سے جنتی بن گیا۔ حضرت حضور کا کیا مقام ہوتا ہے اگر یہ اس طرح سے نہ آتے؟ وہ غور فکر رات بھر ٹہلتے رہے۔ بیٹے نے پوچھا، کیا بابا کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان ٹہل رہا ہوں۔ بعض سے نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے تم سے اعلیٰ شجاع کوئی بھی نہیں ہے کوفے کے اندر، کہ تمہاری آج کیا حالت ہے؟ کہا کہ میں دوزخ اور جنت کے درمیان ٹہل رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ غور کر رہا تھا۔ اب دیکھیے، جب غور کر رہا آیا تو آپ پھر لگ گئی اس کے پیچھے کی غور کیا چیز ہے، تاکہ ہم سامعین کو بتائیں کہ غور کیا ہے۔ غور پہ حدیثیں ڈھونڈنا شروع کیا، آپ نے حدیثیں نکالی اور بتائی لوگوں کو غور فکر کرو۔ بہت ہم صرف ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو کہ دیکھیے کتنی اچھی امام حسن علیہ السلام کی۔ آپ کہتے ہیں میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہے۔ کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہے۔ ہم لوگ اپنے جذبات کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے، کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کی ماں باپ ہے۔ جتنی چیزیں آ گئی دیکھیے آپ، ایثار آ گیا، معافی آ گئی، جو کبھی ذکر نہیں ہوتا مجلسوں میں، کبھی ہوتا ذکر ایثار کا، معافی کا، غور فکر کا، اور یہ سب اسی کے اندر موجود ہے۔ آپ جب چلیے گا کربلا کے واقعات پڑھنا شروع کیجیے گا تو آپ کو خود نظر آئے گا، اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی بیان کریں گے، یہ بھی بیان کریں گے، یہ بھی بیان کریں گے، سب کی چیزیں نکالیے تاکہ وہ مجلس کہلائے گی، کمپلیٹ مجلس کہلائے گی۔ وہ کہا جائے گی اس کی مجلس میں چلیں، یہ ہمیشہ اچھی باتیں بتاتی ہے اور پوری مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے مجلس پڑھتی ہے۔ جو مجلس پڑھنے کا حق ہے، کیا حق ہے ابھی وہ بھی 2 لفظوں میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی سن لیجیے۔
لیکن ہمارے پاس تو اس کی عادت نہیں ہے پڑھنے پڑھانے کی، تو جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا۔ ابھی اتنی چیزیں بتا چکے آپ کو، ایثار ہم نے بتایا آپ کو، وصیت کے باب کو پڑھیے گا کہ جو وصیت کر کے مرا وہ ایسا مرا جیسے شہید مرا، جو بغیر وصیت کے مرا وہ اس طرح سے مرا جیسے جاہلیت کے موت مر گیا۔ تو دیکھیے امام حسین صاحب چلے تھے، وصیت کر کے چلے تھے۔ حضرت مسلم نے وصیت کی وہاں پہ، اس حالت میں وصیت کی انہوں نے، تو وصیت کے باب کو آپ کو پڑھنا چاہیے تاکہ ایک آدھ حدیث تو بتا سکیں۔ جتنا علم فراہم کر سکتی، یہ 1,24,000 انبیاء کے دین کو بچایا گیا، تو سوچئے کہ کربلا کے اندر کس قدر علم موجود ہوگا۔ لیکن ہم چند چیزیں روایتی آپ نے سنی ہیں، اس کے بعد ختم ہے۔ آپ نے کبھی علم میں آپ کے اضافہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں اضافہ ہوا؟ کہ آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ علم فراہم کیا جا رہا ہے اس کے اندر، یہ تقاضا کیا جا رہا، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں سمجھی۔ کیوں نہیں سمجھی؟ اس لیے نہیں سمجھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم دو قسم کے نشے نے تمہیں مدہوش کر دیا۔ رسول اللہ کرے 2 قسم کے نشے نے تمہیں مدہوش کر دیا، 2 قسم کے نشے نے تمہیں مدہوش کر دیا۔ ایک تو زندگی سے محبت ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ جہالت سے محبت کے نشے نے، زندگی کی محبت کے نشے نے اور جہالت کی محبت کے نشے نے، یہ 2 چیزیں۔ جہالت کا نشہ، آپ بتا دیے کہ آپ گھر میں خواتین کو کسی بھی گھر کی عورتوں کو کسی کو کتاب لے کے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں رواج ہے؟ کوئی رواج کون ڈالے گا؟ اگر ہر مجلس کے اندر اس قسم کی باتیں بتائی جا رہی ہوتی، کتابوں کے نام بتایا جاتا اور زور دیا جاتا، معاشرے میں پورا ایک سلسلہ بن گیا ہوتا، تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ کتابیں ہوتی۔ علم کی کتنی فضیلت ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ علم کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں کہ سمندر کی مچھلیاں، زمین کے چوپائے، آسمان کی مخلوق تمام کے تمام جو ہے کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں طالب علم کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس کے لیے طالب علموں کے لیے، یا گھر میں لیٹا ہو یا کہیں بھی ہو، اس کو ہر وقت ثواب ملتا ہے پڑھنے والے کو۔ اگر پڑھتا ہوا مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو ایسا مرا جیسے شہید مرا۔ 1-2 چیزیں تھوڑی، کتابوں کے انبار لگے ہوئے صرف علم کی فضیلت پر۔ اور آپ دیکھ لیجئے، انصاف سے بتائیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جہالت کا نشہ ہے، نشہ جہالت ہے، جاہلوں تو نشہ ہے۔ کبھی کتاب اٹھانے کو تیار نہیں کہ کوئی کتاب اٹھائی جائے، دیکھی جائے، پڑھی جائے۔ کس وجہ کہ کبھی آپ نے کہا ہی نہیں کبھی کہ علم حاصل کرو۔ میں کہہ مجلس کا ٹاپک نہیں، کیوں نہیں ٹاپک ہے مجلس کا؟ یہ ٹاپک ہے مجلس کا، یہ ہر بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، مجلس کا ٹاپک نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ دیکھیے اس کے اندر چیزیں جب نکل رہی تو بتائیے گا نہیں آپ، تو آپ کو بتانا پڑے، تو ٹاپک تو خود بن رہی ہے، ٹاپک خود بن رہی ہے۔ جہالت کے نشے نہیں، اسی لیے تم نہ امر بالمعروف کرتے ہو نہ نہی عن منکر۔ یہی وجہ ہے، زندگی کی محبت اور جہالت کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے تم نہ امر بالمعروف کرتے ہو نہ نہی عن منکر۔ تو بھائی ٹاپک اس لیے بن رہا ہے کہ امام حسین اسلام بھی تو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے نکلے تھے۔ تو اگر ہم اپنی مجلسوں میں امر بالمعروف نہی عن منکر ہی نہ کریں، نیکی کی دعوت نہ دے، برائی سے نہ روکے مجلسوں میں کہ ٹاپک نہیں بنتا، تو پھر امام حسین اسلام تو یہی کہہ کے نکلے تھے میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، اپنی نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے جا رہا ہوں۔ مجلسوں میں اگر اصلاح ہی نہ ہو، بولیے پھر کیا ہو؟ اسی لیے مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حقیقی عالم بتاتے کون ہے؟ کہ صحیح معنوں میں حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کو لوگوں کے لیے مزین کر کے پیش نہ کرے، اور انہیں عذاب الہی سے بے خوف اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ نہ عذاب الہی سے بے خوف کرے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، دونوں میں سے کوئی کام نہ کرے، اور گناہوں کو سجا کے پیش نہ کرے، یعنی گناہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، سجا کے پیش کرنا ہے کہ بات ہی نہیں کرتا، اور عذاب الہی سے
نہ بے خوف بنا دیا، سب کے سب بے خوف ہے۔ اچھا آپ انصاف سے بتائیے کہ بے خوف ہے نہیں کہ کیا آپ اس بات پہ کہ یقین کر سکتی ہیں کہ فلاں لوگ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں غیبت نہیں ہوئی؟ ہوئی ناممکنات میں سے۔ تو عذاب الہی سے بے خوفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کی مذمت نہ کی جا رہی ہو، کسی کے راز فاش نہ کیے جا رہے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے یہاں اگر شادی بیاہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو اسراف نہ ہو؟ زیادہ سے زیادہ لوگ دکھانے کی کوشش کرتے، قرضہ ادھار لے کر بھی دکھانے کے لیے، ہوتا ملتا کچھ نہیں اس دکھانے سے۔ جس کے دل میں جو آپ کی وقت ہوتی ہے آپ کی کردار کی وجہ سے وہی رہتی ہے، اس سے بڑھتی نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ لیکن دیکھیے کتنا اسراف ہوتا ہے اور کس قدر شدید مذمت ہے اسراف کی، لیکن ہوتا ہے، اسراف ہوتے دکھانے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے یہ کہ امر بالمعروف نہیں ہوتے، امر بالمعروف نہیں کریں تو آپ کی نماز روزے جو ہے نا بس سمجھ جائے کہ بس ایسا ہی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شہر کو تباہ کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شہر کو تباہ کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ ادھر 2 فرشتے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس شہر میں رات کو آدھی رات کو ایک آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس گیا، اور واپس جانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ پروردگار وہاں تو ایک آدمی ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ تو کہتے جو کہا ہے وہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو، الٹ دو۔ جب شہر میں پہنچا تو فلاں بندے کو تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور گریہ زاری کرتے ہوئے پایا۔ ارشاد ہوا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا اسے انجام دو، کیونکہ یہ شخص وہ ہے، کیونکہ اس کا چہرہ غصے سے بگڑتا نہیں، میری نافرمانی کرتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے غصے سے نہیں بگڑتا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا کہ اس کو بھی اسی کی پوری بستی پلٹ دو، اس کے ساتھ پلٹ دو، پلٹ دی گیا، کیونکہ اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا تھا۔ اس کا چہرہ غصے میں میری رضا کے حصول کے لیے گناہ گاروں کے بارے میں کبھی نہیں بگڑتا، یعنی لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، آرام سے خدا حافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ خوب غیبتیں ہو گئی، خوب چغلی ہو گئی، خوب مزے آ گئے، اور اس کے بعد چائے وائے بھی اچھا بہن چلتے ہیں، وہ بہن چلی گئی۔ پھر جب واپس پلٹی ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو پھر ہو گئی، دیکھا اور کیا کہہ رہی تھی اس وقت تمہارے سامنے، اب ٹیلی فون پہ بات کی جا رہی، بتائی جا رہی کہ اس نے یہ کہہ رہے تھے۔ بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، ذرا برابر ڈر نہیں لگتا۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، بچے جو تھے بطخ سے کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور اس کے پر نوچ رہے تھے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، مسلسل نماز پڑھ رہا تھا، بچے کھیل رہے تھے، اسے دوڑا رہے تھے، بطخ کو نوچ رہے تھے، یہاں تک کہ بطخ ہلاک ہو گئی، مر گئی، زمین پھٹی، وہ آبد اسی میں سماج گیا، زمین بند ہو گئی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اتنا بڑا کام ہے یہ امر بالمعروف کا۔ ظلم اتنا ناپسند ہے پروردگار کو، یعنی گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، چاہے وہ آپ اپنے اوپر کیجئے اور چاہے دوسرے کے اوپر کیجئے۔ جب ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر کے جائیے، تو ابو ذر غفاری نے نصیحت میں یہی کہا تھا، جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا۔ اس نے کہا ہماری تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ جس سے محبت کرتے ہو اس سے ظلم نہ کرنا، کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اس کا خامیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا، کہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ تو ہم یہاں ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ برائیاں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ اثر ایسا لے کے چلے تھے کہ 6 مہینے کے بچے کو کٹوایا انہوں نے، اپنے بھتیجے کو، بھائی کی نشانی کو، ایک نشانی تھی بھائی کی نشانی کو گلے لگایا حضرت قاسم کو، اس قدر روئے کہ دونوں چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے۔ لیکن کیا ہوا کہ دین کے اوپر قربان کر دیا۔ کڑیا جوان 18 سال کا کڑیا جوان حضرت علی اکبر کو دین کے اوپر قربان کر دیا، اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں میں۔ کیا کہ نہیں کیا؟ جوان بھائی کو، اپنے 32 سال کے بھائی کو کیا کیا؟ وہ بھی قربان ہو گئے جا کے، سارے اصحاب قربان ہو گئے جا کے۔
کیا کتنا مشکل ترین کام کیا ہے کہ ہم لوگ سنتے سنتے چلے آئے ہیں تو عادی ہو گئے سننے کے. لیکن اگر آپ سنیے غور کیے تو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک دن میں اتنے مصائب اٹھا سکتا ہے. اور اٹھاتے رہے اختیار رکھنے کے باوجود بھی کہ سارا اختیار تھا, سب کر سکتے تھے. وقتی طور پر کہتے تھے کہ ہاں ہم نے تو بیعت کر لی, چلو چھٹی کرو, چلو آج مدینے چلتے, وہاں جا کے پھر مگر جاتے پانی وانی پی کے کھانا وانا کھا کے. لیکن نہیں, ان کو قیامت تک کے لیے کام کرنا تھا کہ کتنی مصیبتیں جھیلی انہوں نے امر بالمعروف نہی منکر کے لیے. زیارت اربعین میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, زیارت اربعین اس میں کہہ رہے ہیں, ایک مقصد بتا رہے ہیں, امام حسین اسلام کے شہید ہونے کا مقصد بتا رہے ہیں. یہ مقصد نوٹ کر لیجئے اور اسی پہ کام کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی. پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. پروردگار امام حسین, اب سنیے, لکھ لیا, اب دیکھیے ذرا, دیکھیے سمجھیے. پروردگار امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلا دے. تو آپ بتائیے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں, ہو گئے, ابھی بھی ایک خاتون نیچے آئی ہوئی تھی. جب انہوں نے اپنے مسئلے بتائے تو میں نے کہا کہ آپ صحیفہ کاملہ خرید لیجیے. صحیفہ کاملہ آپ نے پڑھی؟ صحیفہ کاملہ آپ جانتی ہیں؟ اب بولیے, صحیفہ کاملہ کس نے لکھی؟ نہیں پتہ. یہ کربلا میں خون و آگ کا دریا پار کرتے ہوئے مدینے جب پہنچے تو وہاں جانے کے بعد آپ کے لیے کتاب لکھی تھی صحیفہ کاملہ. وہ کسی کے پاس ہے نہیں, کسی نے پڑھی نہیں. کتنا وقت گزر گیا ہے. ٹھیک ہے, جس کے پاس ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے. کتنا وقت گزر گیا, 1400 سال گزر گئے. اس جیسی کوئی کتاب نہیں. کہ بعض علماء کہتے ہیں, اہل سنت کے بھی علماء بعض کہتے ہیں کہ اگر میں آسمانوں پہ جاؤں, وہاں سے فرشتے مجھ سے پوچھیں کہ میرے لیے زمین سے کیا لائے ہو, تو میں کہوں گا یہ لو صحیفہ کاملہ لایا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. جو پڑھتا ہے, جو سمجھتا ہے وہی جانتا ہے. تو غضب خدا کی کہ ہمیں جو ہے ہمارے یہاں نہیں پتہ صحیفہ کاملہ کا. دادی اماں کو نہیں پتہ, ماں کو نہیں پتہ, ماں نہیں پڑھتی, دادی اماں نہیں پڑھتی, کوئی نہیں پڑھتا نہیں. ایک تو چھوٹی بھی دعائیں ہیں, بڑی بھی دعائیں ہیں. نشان لگا کے پڑھیے کہ آپ کے مطلب کی یہ لائنیں ہیں, تو وہ دعا ہم پڑھیں گے, اتنی دعا ہم پڑھیں گے. لیکن پڑھیں گے نہیں, پھر نہیں پتہ. کتنے سال گزر گئے کہ 1400 سال گزر گئے. کیا کہہ رہے ہیں چھٹے امام؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. یہ جہالت کا یہ حشر ہے. اور گمراہی کیسی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسی گمراہی ہے. گھر گھر لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, حسد ہے. کیا چیز ہے نہیں ہے جو کہا جائے کہ نہیں فلاں چیز تو ہم لوگوں میں نہیں پائی جاتی. صرف ایک چیز نہیں پائی جاتی, وہ بھی خدا کی وجہ سے, اپنی وجہ سے وہ بھی نہیں. پانچویں امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت ہے, تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. چلیے اب بولیے آپ نے کیا کیا؟ اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. وہ محبت ڈال دی, تو اب اس محبت کے حوالے سے آگے بڑھو, وہ تمہارا کارنامہ ہوگا. محبت تو اس نے ڈال دی, آنکھ میں بینائی تو اس نے دے دی. اب ہم وہ کام کریں, جس چیز کو دیکھنے کو کہا وہ دیکھیں ہم, اور جس چیز سے منع کیا اسے نگاہیں پھیر لیں, تو یہ ہمارا کارنامہ ہوگا. بینائی ہمارا کارنامہ نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو دیکھا آپ نے, کہا جائے تاکہ جہالت سے نجات دلا دے, جہالت اور نافرمانی سے نجات دلا دے. 1400 سال ہو گیا اس کام کو کیے ہوئے انہیں. نسلاً بعد نسل گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور نسلاً بعد نسل جاہل بھی ہیں.
مزے کی بات تو یہ ہے کہ نسل بعد نسل نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی بتانے کو تیار ہے، نہ کوئی ڈانٹنے کو تیار ہے، نہ کوئی تنبیہ کرنے کو تیار ہے، نہ مجلسوں میں خوبصورت انداز میں پڑھنے کو کوئی تیار ہے کہ پڑھے اس طرح سے پڑھے کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے۔ آپ تو کلاس لے رہی ہیں، آپ کو تو یہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، تو یہاں سخت بات بھی کہی جائے گی۔ آپ جب مجلس پڑھنے کے لیے جائیے تو ایسے تھوڑی کوئی سخت ہو، آپ بڑی حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان کو باتیں بتائیے گا جس سے وہ اس پہ عمل کریں۔ یہ 1400 سال گزر گیا، ابھی تک جاہل ہی ہیں، ابھی تک گمراہ کے گمراہی ہیں۔ پتہ ہے تو غیبت ہو، چغلی ہو، بغض ہو، عداوت ہو، حسد ہو، ایک دوسرے کے بلاج بغض للہ ہو، خام خواہ کے لیے جلن ہو، تو یہ جو ہے وہ سب چل رہی ہے، ابھی ویسی چل رہی ہے جیسے ہونی ہے، جبکہ یہ اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اس کو چھپایا کس چیز سے وجہ سے ہوا، اپنی دنیا کی مال و دولت سے چھپایا ہوا۔ اس کو چھپایا ہوا کوئی ہمیں برا نہیں کہتا کہ ہم بہت پیسے والے آدمی ہیں، لیکن اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو۔ آگے سمجھ لو، جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جاہل ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جب یہ ذکر حسین ہوتا ہے تو اس میں ساری چیزیں آنی چاہیے، اس میں خالی مسائل تو اپنی جگہ پہ ہو، تو کہہ تو دیا امام محمد باقر اسلام نے کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی جو محبت، تم کیا سمجھتے تمہارا کارنامہ ہے، اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم محمد علیہ محمد کی باتیں سنتے ہیں، ان کی تکلیفیں سنتے ہیں، ان کو بٹھائے جانے والے ظلم سنتے ہیں، تو ہمیں رونا تو آئے گا، ہم روتے ہیں۔ اس کا ثواب الگ سے بتایا گیا، اس کا بھی ثواب بتایا گیا، جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آتش جہنم اس کے اوپر حرام کر دیتا، اس کے چہرے پہ آتش جہنم کو حرام کر دیتا، آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ کون مومن ایسا ہوگا دنیا میں جو نہیں رویا ہوگا؟ آج تک کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا جو نہیں رویا ہوگا، ضرور رویا ہوگا۔ تو رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک صحابی تھے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک 12 سال کا ایک بچہ تھا جس کا نام عمیر بن جنادہ تھا، انصاری، 12 سال کا بچہ تھا۔ جب سارے لوگ شہید ہو گئے تو وہ بچہ آیا، چند لوگ باقی رہ گئے، تو امام سے کہنے لگا مولا مجھے اجازت دیجیے۔ اس کو دیکھ کے کہنے کہ تیرے باپ نے پہلے حملے اولا جو ہوا تھا، پہلا حملہ ہوا تو اس میں اس کا باپ شہید ہو گیا تھا۔ تو امام نے کہا کہ بیٹا تمہارا باپ شہید ہو چکا ہے، اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اب تم اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ تو کہنے لگا میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ امام کے قدموں پہ قربان ہو جاؤ ورنہ میں تم سے راضی نہیں ہوں گی۔ آپ رونے کی بات کریں، یہاں تو جان دے رہے ہیں لوگ۔ اس قدر وہاں امام حسین اسلام کے وہ مصائب تھے کہ بچہ جان دینے کو تیار تھا۔ وہ ماں کہہ دی کہ ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم امام کے قدموں پہ اپنی جان نہیں دے دو گے۔ تو بتائیے کہ ہم نے اگر گریہ کر لیا، ذرا سا مصائب اٹھا لیے، تو کیا یہ دیکھیے کیا کیا اس نے، کہ گریہ کرنے سے تو دور کی بات ہے، اس نے جان دینے کو تیار ہے۔ اور گیا جا کے شہید ہوا، جا کے گیا تو وہاں پہ ایک رسم تھی، رجس پڑھا جاتا تھا۔ تو جو آتا تھا وہ رجس پڑھتا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں، میں یہ ہوں وہ بچہ اتنا شریف اور نیک تھا۔ اب اس سے بچے کی پرورش کے بچے کے سلسلے میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جا کے کہنے لگا اپنے تعارف، میرے لیے یہ کافی ہے، یہ بات میرے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا مولا حسین ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات میرے تعارف کے لیے کافی کہ میرا مولا حسین ہے۔ کتنی خوبصورت بات اس نے کی، نہ باپ کا نام لیا، نہ قبیلے کا نام لیا، کچھ بھی نہیں لیا، کہ میرے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میرا مولا حسین ہے۔ تو اگر ہمارا مولا بھی سچ وہ حسین مان لے اور ہے، ہم لوگ مانتے بھی ہیں، تو آئیے گریہ بھی کریں اور
جہالت کو بھی ختم کرے، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ اگر گریہ جو قلب کے متاثر ہونے کی وجہ سے ہو، جیسا کہ نفس مغموم ہو جائے، غمزدہ ہو جائے، نفس میں غم پیدا ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو خدا کے نزدیک تسبیح میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ گریہ ایسا تسبیح میں شمار کیا جاتا ہے۔ مصائب سن کے دل تڑپ اٹھے تو حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جس کا دل ہماری مصیبت میں سننے تڑپ اٹھے وہ موت کے وقت مسرور ہوگا، خوش ہوگا، اور یہ مسرت اس کے دل میں اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات نہ کر لے گا۔ کون؟ رونے والا، میرے غم میں رونے والا، جب تک حوض کوثر پہ ہم سے ملاقات نہ کر لے گا۔ یہ ہے ثواب اس کا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے بات کو، جو اصل بات جو ہم نے بتائی اس کو سمجھ گئی ہوں آپ لوگ، کہ اصل بات ہم نے آپ کو کیا بتائی، کہ ہمارا مجلس کا مقصد ہوتا پوائنٹ لے کے چلیے۔ دیکھیے پوائنٹس وائز ہم چلے ہیں، آپ کو بتایا۔ حضرت مسلم جب شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی بچی کو بلا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کیا کہ جو یتیم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیسے شفقت کی جاتی، کیسے محبت کی جاتی، کیا کیا جاتا، وہ بتائے۔ یعنی کربلا میں دیکھیے ہر قدم قدم پہ آپ کو چیزیں ملتی چلی جا رہی، قدم قدم پہ چیزیں مل رہی جو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکے۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔